بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ کاشف۔ ویلکم ٹو دی شو۔ جناب، عوام پاکستان جو ہے وہ اس وقت آرمی چیف سے جسٹس ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ کہنے لگی صاحب آپ آرمی چیف کی طرف دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کہ آپ ہمیں انصاف دلائیں۔ بھیا بات یہ ہے کہ وہ میٹرز کون سے ہیں جن پہ انصاف لینا چاہتے ہیں؟ تو عوام کا ایک جنرلائزڈ اوپینین ہے کہ پاناما لیکس ہو گیا، جنرلائز اکراس دا بورڈ احتساب ہو گیا، ٹیررزم سے جان چھڑانے کی بات ہو گئی، اور میٹرز ہو گئے، ماڈل ٹاؤن کا میٹر ہو گیا۔ یہ کم سے کم 4-5 میجر میٹرز ایسے ہیں جن پر جو ہے وہ آرمی چیف خود وہ عوام کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں انصاف دلائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ موڈیلٹیز کیا ہوتی ہیں، کیا پاسبل موڈیلٹیز ہیں۔ پہلا آتا ہے کاکڑ، جنرل واحد کاکڑ فارمولا، وچ از دا موسٹ پاپولر تھنگ، وچ از ایک ہسٹری اس فارمولا نے رقم کر دی۔ یا تو یہ کام ہو جائے، اگر یہ کام ہونا ہوتا تو میرے خیال میں 2 سال قبل ہی ہو چکا ہوتا، اب شاید اس کا وقت گزر چکا ہے۔ دوسری پرابلم یہ ہے کہ اگر آرمی چیف ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی انٹروین کرتے ہیں، پیغام بھجواتے ہیں کسی کے تھرو میاں صاحب کو کہ جناب انف از انف، وی ہیڈ انف، ناؤ دا پبلک پریشر از آن یو، یو بیٹر گیٹ دس تھنگ اسٹریٹ، گیٹ یور ایکٹ اسٹریٹ۔ پاناما لیکس میں جو بھی میٹر ہے اسے آپ کائنڈلی ریزالو فرمائیں، اور ماڈل ٹاؤن والے معاملے میں کیونکہ بہت سارے لوگ ملزمان اس میں شامل ہیں، بہت سارے لوگ ایف آئی آر میں نامینیٹڈ ہیں، آپ جسٹس باقر نجوی کی رپورٹ کو جو ہے باہر لے کر آئیے، پبلک کیجئے، اور ظاہر ہے کہ اس کو پر ایکشن لیجئے۔ لازمی بات یہی ڈیمانڈ ہے قاضی صاحب کی بھی، قصاص دیں بھائی آپ۔ ہمارے لوگ 14 لوگ شہید ہوئے، 100 لوگوں کو گولیاں لگی ہیں، اور جن میں جو سروائیورز ہیں ان کے لیے آپ ظاہر ہے کہ اپنا الگ سسٹم ہوگا، جو انتقال ہو چکا ہے جن کا، جو شہید ہو چکے ہیں، ظاہر ہے ان کے لیے قصاص مانگ رہے ہیں قاضی صاحب، یہ بھی ان کا ماننا صحیح ہے۔ عوام پاکستان کے لیے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جنرل راحیل شریف صاحب کی دوسری موڈیلٹی کیا ہو سکتی ہے۔ پہلی موڈیلٹی تو یہ تھی کہ جنرل کاکڑ فارمولا آ گیا، دوسری موڈیلٹی یہ ہے کہ انہوں نے پیغام بھجوا دیا، تیسری موڈیلٹی یہ ہے کہ جنرل راحیل شریف صاحب کہیں کہ جی آئی ایم سوری، آئی ول ناٹ انٹرفیئر ان ڈیموکریٹک میٹرز، دس از اے سویلین میٹر اینڈ آئی ول اسٹے اوے فرام اٹ، اور میں اپنے وقت پر جو ہے وہ ریٹائر ہو جاؤں گا۔ جس طرح سے زبیر صاحب نے ڈسون کر دیا، فیلڈ مارشل کی بات آئی اور بہت ساری باتیں آئیں، لیکن انہوں نے اسے ڈسون کر دیا زبیر صاحب نے آن نیشنل ٹیلی ویژن کہ جناب ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا۔ اب آ جاتے ہیں ہم چوتھی موڈیلٹی کی طرف کہ بھائی اور کیا پاسبلٹی ہے۔ پاسبلٹی یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ یہ پاناما لیکس کا کیس، ایویڈنسز اور یہ تمام انویسٹیگیشنز جو بھی جرنلسٹ نے کی ہیں وہ تمام کے تمام ایویڈنسز، اور ماڈل ٹاؤن کی تمام جی آئی ٹی کی رپورٹ اور تمام ایویڈنسز جو ہیں وہ ملٹری کورٹس میں دے دیے جائیں۔ ملٹری کورٹس کا ٹائم کیونکہ ختم ہو چکا ہے تو اس لیے پرابلم وہاں بھی کریٹ ہوگی، پھر سویلین حکومت کو اسے رینیو کرنا پڑے گا، اگین وہی آرمی کا پریشر آئے، وہ رینیو کریں، اس کے بعد معاملات آگے چلیں۔ اچھا، اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ صرف ایک بات ہوتی ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ عوام پاکستان بڑبڑاتی رہے، بلبلاتی رہے، چلچلاتی رہے، اور ایک وقت آئے گا تھک ہار کے خاموش ہو کے بیٹھ جائے، جس طرح ہمیشہ ہوتا رہا ہے ماضی میں۔ اب اس وقت آرمی چیف کے اوپر سب کی نظریں رکھی ہوئی ہیں، سب کی نظریں آرمی چیف کے ایکشن کے اوپر ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آرمی چیف کیا ایکشن لیں گے، جنرل راحیل شریف صاحب کون سا فارمولا اپناتے ہیں، کون سا اس کا حل نکالتے ہیں جس سے ڈیموکریسی بھی بچی رہے، ان کی ساتھ بھی انٹیکٹ رہے، اور یہ میٹرز بھی ریزالو ہو جائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ عوام اب تھک ہار چکی ہے، تو اس نے اپنی توجہ ایک ہی طرف لگا رکھی ہے کہ اللہ کے بعد اگر آسرا ہے تو جنرل راحیل شریف کا آسرا ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ جنرل راحیل شریف صاحب اس میٹر میں کیا پروسیڈ کر سکتے ہیں، یا آیا کہ وہ انٹروین کرتے ہیں، اور کرتے ہیں تو کس نہج پہ جا کر کرتے ہیں۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت خیال رکھیے گا، ہو سکے تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ نگہبان۔